الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے صحن کے اندر لیٹے ہوئے تھے. گرمیوں کا زمانہ تھا تو آسمان صاف تھا, رات کا ٹائم تھا, تو آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے تھے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان کے اوپر یہ جو تارے ہیں, ستارے, ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, عمر فاروق کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ ہے. تو تھوڑی سی پریشان ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تھوڑی سی پریشان ہو گئی کہ پھر تو میرے والد محترم جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کی تو نیکیاں پھر کم ہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی پوچھی, آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی پریشانی بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی غار والی, جب انہوں نے ہجرت فرمائی تھی میرے ساتھ, ان کی ایک نیکی اتنی بھاری ہے کہ اس نیکی کا مقابلہ کسی کی کوئی نیکیاں نہیں کر سکتی. اور یہ خبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی. جب پہنچی تو انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ ایسا کرے کہ میری زندگی کے جتنے بھی نیکیاں ہیں, میری زندگی کی جتنی بھی نیکیاں ہیں, وہ ساری کی ساری آپ لے لیں, لیکن وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دیں. وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دیں. تو اس کو مسابقت الی الخیرات کہتے ہیں کہ نیکی کے معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. جبکہ ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے معاملہ الٹ چل رہا ہے, یعنی دنیا کے معاملے میں تو ہم دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ یہاں پر ایک بات یاد رکھے کہ جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں مال و اسباب میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں, وہ ساری زندگی پریشانی کے اندر گزارتا ہے. کیونکہ اس کے دل کے اندر جو حسد ہوتا ہے, حسد کی آگ ہوتی ہے, وہ حسد کی آگ ساری زندگی اس کو چین نہیں لینے دیتی, ساری زندگی اس کی پریشانی کے اندر گزرتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے, اور بہت لاجواب نسخہ بتایا ہے. فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. کہ جب تم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہارے دل کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا, سکون کہ میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہے, اور میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے, اور میرے پاس پیسے زیادہ ہیں بنسبت دوسرے کے. تو پھر انسان کے دل کے اندر سکون پیدا ہوگا. اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھیں گے تو پھر ساری زندگی انسان پریشان رہے گا. اور دوسرا فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. کہ جب تم دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے کہ اس کے پاس دین زیادہ ہے, میرے پاس دین کم ہے, تو پھر تمہارے دل کے اندر دین سیکھنے کی فکر پیدا ہوگی, پھر تم دین سیکھو گے. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.